کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب بغداد، وہ شہر جو علم و حکمت کا تاج پہنے بیٹھا تھا، وہ شہر جسے دنیا روشن چراغ کہتی تھی، صرف چند دنوں میں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دریائے دجلہ کا پانی نیلا نہیں بلکہ سیاہ ہو گیا تھا؟ نہیں، وہ سیاہی نہیں تھی، وہ مسلمانوں کی لاکھوں کتابوں کی سیاہی تھی جو تاتاریوں نے دریا میں پھینک دیے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے بغداد جیسی عظیم سلطنت کو زمین بوس کیا، تاتاری کون تھے اور چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کا کیا منصوبہ تھا، عباسی خلیفہ مستعصم باللہ نے کیا فاش غلطیاں کی، کیسے دنیا کے سب سے بڑی لائبریریاں جلتی رہی اور اہل علم تلوار کے سائے میں گرتے رہے، آخر وہ دن کیسا تھا جب خلافت عباسیہ کا چراغ کل کر دیا گیا۔ اگر آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے کڑوا سبق تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے تاریخی حقائق آپ تک مسلسل پہنچتے رہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ماضی سے سیکھ کر ہم حال کو سنوار سکے۔ بغداد وہ عظیم شہر جو 8ویں صدی میں عباسی خلیفہ منصور نے بسایا، علم، ادب، فلسفہ، سائنس اور فن کا مرکز تھا۔ یہ وہی بغداد تھا جہاں امام غزالی، ابن سینا، الفارابی، الخوارزمی، ابن الہیثم جیسے نام پیدا ہوئے، جہاں بیت الحکمت، ہاؤس آف وزڈم جیسا ادارہ تھا، جہاں یونانی فلسفے اور سائنسی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ لیکن 12ویں اور 13ویں صدی تک عباسی خلافت صرف نام کی سلطنت رہ گئی تھی۔ اندرونی کمزوری، عیش و عشرت، سازشیں اور حکومتی کمزوریوں نے اسلامی دنیا کے مرکز کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اور تب ہی تاریخ کے اسٹیج پر داخل ہوا ہلاکو خان، چنگیز خان کا پوتا، ایک ایسا جنگجو جس کی فوجیں وہ قہر بن کر گرتی تھی جو نہ معاف کرتی تھی نہ سمجھوتا۔ 1257 عیسوی کا سال تھا۔ ہلاکو خان، چنگیز خان کا پوتا، اپنی فوجوں کے ساتھ مشرق وسطیٰ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ صرف ایک جنگی کارروائی نہ تھی، یہ تاریخ کے سب سے بڑے انسانی سانحات میں سے ایک کی تمہید تھی۔ بغداد عباسی خلافت کا مرکز، جہاں خلیفہ مستعصم باللہ اپنے محل میں تھا لیکن حقیقت سے کوسوں دور تھے۔ خلیفہ کے پاس لشکر نہ تھا، اتحاد نہ تھا اور بدقسمتی سے بصیرت بھی نہ تھی۔ اس نے ہلاکو خان کے ساتھ دھوکہ دہی پر مبنی مذاکرات کیے، جبکہ اس وقت دشمن پوری حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ منگول فوج نے چاروں طرف سے بغداد کا محاصرہ کر لیا، ہزاروں منجنیقیں، آتش گیر مواد اور گھڑ سواری کی بارش، شہر میں قحط پھیل گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، در و دیوار چکھنے لگے، مائیں بچوں کو چھپانے لگی اور علماء رو پڑے۔ جب تاتاریوں نے پیغام بھیجا خود کو حوالے کرو تو مستعصم نے بے حسی سے دروازے کھول دیے، یہ سوچ کر کہ شاید رحم ہو جائے، لیکن تاتاریوں کے پاس رحم نہیں، صرف قہر تھا۔ 1258 کا وہ سیاہ دن، 10 فروری کو ہلاکو خان بغداد میں داخل ہوا۔ 6 دن میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، سڑکوں پر لاشوں کے انبار، محل، مساجد، مدرسے سب راکھ میں تبدیل، عورتیں، بچے، بوڑھے، کسی کو نہ بخشا گیا۔ بیت الحکمت جو اسلامی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی، تاتاریوں نے تمام کتابیں دجلہ میں پھینک دیے، دریا کا پانی سیاہ ہو گیا کتابوں کی سیاہی سے۔ خلیفہ مستعصم باللہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے روندا گیا اور یوں عباسی خلافت کا چراغ گل ہو گیا۔ یہ محض ایک شکست نہ تھی بلکہ ایک تہذیب کا خاتمہ، علم کا زوال اور امت کی غفلت کا انجام تھا۔ بغداد کی تباہی کے بعد دنیا میں علم کا مرکز، مسلم تہذیب کا نگینہ اور عباسی خلافت تینوں ایک ساتھ مٹی میں دفن ہو چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس تباہی کے بعد کیا ہوا؟ ہزاروں عورتوں کو قید کر کے منگولوں کے کیمپوں میں بھیج دیا گیا، نوجوانوں کو غلام بنایا گیا یا مار دیا گیا، علماء، فقہاء، خاطبین اور قراء سب کو تہہ تیغ دیا گیا۔ خلافت عباسیہ 500 سال بعد ختم ہو چکی تھی، کئی سال تک مسلمانوں کے درمیان مرکزیت نہ رہی اور یوں تفرقہ، خوف اور غلامی کا دور چھا گیا۔ بغداد کو منگول سلطنت کا ایک علاقہ بنا دیا گیا، لیکن اللہ کی تدبیر غالب تھی۔ ہلاکو خان کی نسل سے ہی کچھ افراد بعد میں اسلام قبول کر گئے اور وقت نے پلٹا کھایا۔ چند سال بعد مصر میں مملوک سلطنت نے عباسی خلافت کے نام پر ایک علامتی خلافت بحال کر لی، مگر بغداد پھر بھی وہ بغداد نہ رہا۔ بغداد کی لائبریریوں، مدرسوں اور علمی اداروں کا نام و نشان مٹ گیا۔ عالم اسلام کئی صدیوں تک علمی پیچھے پن، غلامی اور تفرقے میں مبتلا رہا۔ امت اپنی تاریخ اور تشخص کھو بیٹھی۔ سامعین گرامی،
یہ سب صرف اس لیے ہوا کہ حکمران بے عمل اور غافل ہو گئے تھے۔ علم کی قدر جاتی رہی، اتحاد بکھر چکا تھا اور مسلمان دنیا پرستی کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اگر آپ یہ جان کر لرز گئے ہیں، اگر آپ کو لگا کہ یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ آج کا بھی عکس ہے، تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم تاریخ کی وہ آوازیں بنیں جو وقت کے شور میں دب گئی تھی۔ یاد رکھیے، جو قوم اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ تاریخ میں دفن ہو جاتی ہے۔